کو ایک لاہوری کا قصہ سناؤں میں. کیا ہوا وہ مجھے خود انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میری کسی عربی سے ہو گیا پھڈا. ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ, اب عربی تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اب جب پھڈا ہوا نا تو سعودی عربی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا, میں نے بہت زور سے جا کے میں گرا. یعنی اس نے ہلکا سا لگایا نا, کہہ رہے میں نے ایسا اپنے اوپر اس دھکے کو مسلط کیا جیسے اس نے مجھے رکھ کے چماٹ مارا ہے اتنا زور سے. کہتے ہیں میں خود بخود ہی فٹ پاتھ پہ رگڑ رہا ہوں تاکہ خراشیں آئیں, خون نکلے. ابے میں نے کہا یار میں گرا ہوں اور میں ایسے جا کے نا, وہ عربی بھی دیکھ رہے یار یہ تو میں نے یوں کیا ہے, میں نے اس کو ہو کیا گیا. کہہ رہے یوں گرا ہوں اور یوں کر کے نا خراشیں آ رہی ہیں, گھٹنے پہ چوٹ آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, قمیض پھٹ رہی ہے, شلوار پھٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جو اس سے بس میں تھا اس نے کر لیا. یہی ہوا, عربی اندر ہو گیا جیل میں. کہہ رہی ہے معافیاں مانگ مانگ کے اس نے جان چھڑائی ہے. مجھ سے بھائی معاف کر دے یار, آئندہ کسی لاہوری سے. جرمانہ بھی دیا اس نے, عربی نے, جیل میں بھی گیا. وہ سعودی جو ہے نا کہہ رہا معافیا مانگ مانگ کے مجھے ترس آئے چل جا. کیا یار. تو ایک اور قصہ ہے یار, اب کیا کرے یار. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی. اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرا ہے, اس کا سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گرا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ 4 آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بیچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو 4 آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا. کہہ رہے ہاں ہو مر رہا ہوں. اب 4 آدمی لا رہے ہیں یار, یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مر رہے ہیں. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا. یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے, ہاں ہو لگایا ہوا انہوں نے. 4-6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتہ نہیں اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کہا اندر کوئی پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے جاؤ. کہہ رہا نہیں نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں. ہاں گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا بڑے انجوائے. میں نے کہا بچ کے. کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے, غلطی میری تھی. صحیح ہے, بندہ گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے. کہہ رہے یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے, میں تو کہہ رہے میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے. بچ گئے, بچ گئے. پبلک نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہسپتال, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. میں جرمنی میں تھا, میں نے 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا. 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا, دونوں لمبے چوڑے موٹے تازے, لڑ رہے ہیں, یہ ایسی یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, اور لڑ رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اور دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے, گھما رہے ہیں لیکن جان کر کوشش کر رہے لگ نہ جائے اس کے. جیسے ایک گورے نے ڈنڈا گھمایا سر کے اوپر سے شوں کر کے, دوسرے لات گھمائی قریب سے, جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ لگے ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا لڑ رہے ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں دونوں کے ہاتھ میں, ٹچ نہیں ہونے دے رہے. انہوں نے بتایا یار لا اتنا سخت ہے نا, کسی کا بھی ڈنڈا یا لات دوسرے کو ٹچ ہو گئی نا تو چوڑے میں آ گیا وہ. پولیس آ کے یہ نہیں دیکھے گی کس کی غلطی تھی, کون صحیح ہے کون غلط. پولیس کہے گی تمہارا ڈنڈا اس کے لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے چوڑے میں آؤں گا, میں پھنسوں گا. تو وہ لا اتنا سخت ہے, اب وہ منہ کے فائر مار رہے ہیں نا, میں تیرے یہ کر دوں گا انگلش میں, جرمن میں, انگلش میں نہیں, جرمن زبان میں یہ کر دوں گا, لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے. ان کو پتا ہے یار سارا کیس ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. ابھی ہمارا سفر ہے نا.
اب دیکھو کس سے پھر یاد آتے ہیں نا. یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی. گھننے بن جاتا ہے, وہ طرز کھاری ہوتی ہے, ہائے بیچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا, جیسے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں. رشتہ اچھا تھا, میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ہیں ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں یوں, عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتہ چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گئے ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کچھ سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو. ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی. وہ پروگرام کیا ہو گیا, سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی کی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے, اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو